بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پاک وسیع ٹریولنگ ویز کی طرف سے آپ کا ہوسٹ عالم محمود بھٹی، فورٹ مینڈو کہانی قسط نمبر 14 لے کر حاضر خدمت ہے۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ یہ دیو ہیکل پہاڑ ایسے کھڑے ہیں جیسے ابھی خدا نخواستہ سر پر آن گریں گے۔ پہاڑوں کی کٹائی انتہائی حیرت انگیز ہے۔ کچھ پراسرار پہاڑ دل کو موہ لینے والے ہیں۔ نیچے کھائی میں کوئی چشمہ بہہ رہا ہے۔ ہمیں اتنا دلکش لگا کہ ہمیں رکنا پڑا۔ تھوڑا آگے جا کر گنڈولوں کو سڑک سے نیچے اس سائڈ پر ٹھہرا دیا اور سڑک کی سائڈ پر بنی پتھر کی چھوٹی سی دیوار پر بیٹھ کر نیچے دیکھنے لگے۔ ساتھیوں نے کہا کہ نیچے جا کر انجوائے کرتے ہیں۔ سامان گنڈولوں کے قریب رکھ کر باری باری نیچے اترنے لگے۔ مختار صاحب ہمارا کیمرہ لوکیشن سیٹ کر کے اوپر ہی رہے۔ ان کا ارادہ تھا کہ یہیں سے کلوز لے لوں گا، زیادہ اچھے شاٹ آئیں گے۔ جگہ کافی اچھی ہے ورنہ ساتھی نیچے نہ اترتے۔ نیچے اترنے کے لیے کہیں کہیں راستہ بنا ہوا ہے، باقی جو راستہ خود ہی بنا کر چلنا پڑتا ہے۔ نیچے اترنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ سڑک کے اوپر سے گزرنے والی ٹریفک کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ نیچے کوئی چشمہ بہہ رہا ہے۔ حالانکہ یہ وہی چشمہ ہے جو ہم نے پیچھے ایک آبشار اوپر سے نیچے کی طرف گرتی ہوئی دیکھی تھی۔ یہ اس کا پانی راستہ بناتا ہوا نیچے پہاڑوں سے اس طریقے سے گزر رہا ہے، جو نہ صرف مختلف علاقوں کے جانوروں کا پیٹ سیراب کرتا ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہریالی بھی پیدا ہو جاتی ہے جو دیکھنے میں بہت بھلی لگتی ہے۔ اب ہم مشاورت کر کے باری باری نیچے اترنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے میں نیچے اترنے لگا، پھر مہار بشیر صاحب نے جسارت پیدا فرمائی۔ تبسم صاحب اپنے گنڈولوں سے اترنے کی جرات کر رہے ہیں اور ماما جی بھی اپنی پوزیشن میں آنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اوپر سے نیچے کی طرف دیکھنے سے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ زیادہ گہرائی نہیں ہے، لیکن اس کی گہرائی بھی زیادہ ہے اور اوپر چڑھائی بھی زیادہ ہے۔ تو یہ نیچے اترنا اور چڑھنا وہ کہ اتنا آسان کام نہیں، لیکن پھر بھی ہمارا شوق اور ہمارا جذبہ ہمیں نیچے کی طرف لیے جا رہا ہے۔ نیچے پانی کی وجہ سے سائڈ پر کچھ سرسبز جھاڑیاں پیدا ہو گئی ہیں جو دیکھنے میں کافی خوبصورت اور بھلی لگتی ہیں۔ میں اترتا ہوا نیچے پانی کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ ایک تجسس ہے کہ نامعلوم نیچے ہمیں کتنی مچھلیاں ملیں گی اور ہم ان مچھلیوں کو روسٹ کر کے کتنے دن کھائیں گے۔ تو ہمارے پاس گو کے جال وغیرہ نہیں ہیں، لیکن پتہ نہیں ہم کیا سوچ کر جا رہے ہیں کہ جیسے ہی ہم جائیں گے مچھلیاں ہمارے قدموں میں آ جائیں گی اور ہم 2-2.5 من مچھلیاں پکڑ کر اوپر لے جائیں گے اور اسے کئی دن تک کھاتے رہیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ہماری خام خیالی کتنی حقیقت پر مبنی ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال اوپر دیکھنے سے ہمیں کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہوا کہ اس پانی کے اندر کچھ مچھلیاں چھوٹی موٹی تیر رہی ہیں کیمرے کی مدد سے۔ ویسے تو دیکھنے سے قطعاً اندازہ نہیں ہو رہا تھا، کیمرے کو کافی کلوز کرنے سے تھوڑا بہت اندازہ ضرور ہوا۔ تو یوں سمجھیے کہ اس وقت ہم سارے مچھلی کے شکار پر جا رہے ہیں۔ اب ہم تقریباً
مچھلیوں کے آماد گاہ کے نزدیک پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے باقی ساتھی جو ہیں وہ بھی نہایت جواں مردی سے نیچے اترتے ہوئے قریب آ لگے ہیں۔ ماما جی بھی خرامہ خرامہ نیچے اتر رہے ہیں اور چشمے کے بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں۔ جہاں پر بھی پانی وغیرہ دستیاب ہوتا ہے، چاہے وہ کتنی دور دراز علاقوں میں ہو، تو گرد و نواح کے لوگ جو ہیں وہ اپنے مویشی وغیرہ لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں تاکہ ان کے جانور خوب سیراب ہو کر پانی بھی پی لیں، نہا دھو لیں، اور ارد گرد پانی کی وجہ سے جو ہریالی یا سبزہ وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی چر چگ لیں۔ اور اوپر ٹریفک میں جو بھی ٹرک وغیرہ یا بسیں وغیرہ جا رہی ہوتی ہیں، اگر جن کو معلوم ہوتا ہے کہ نیچے چشمہ بہہ رہا ہے تو وہ بھی اپنے کین وغیرہ لے کر نیچے اتر جاتے ہیں اور پانی بھر کر اپنے ریڈیٹر میں یا انجن وغیرہ میں ڈال کر وہ اپنا گزر اوقات کر لیتے ہیں، کیونکہ گرمیوں میں بالخصوص چڑھائی کے دوران میں انجن کوئی بھی ہوں وہ جلدی ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں، تو ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ ٹھنڈے پانی کا استعمال ان کے لیے بہت اچھا نتائج ثابت کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے پانی بہرحال جہاں پہ بھی اور جس طرح کا بھی ہو، پانی ایک نعمت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم گرتے گراتے لڑکھڑاتے ہوئے اپنے منزل کی طرف جا رہے ہیں، جہاں پر رنگ برنگی مچھلیاں انواع و اقسام کی اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کر رہی ہیں۔ نامعلوم ان کے دشمنوں کو کیسے پتہ لگ گیا کہ وہ یہاں پر عیش کر رہی ہیں، اور ہم ان کی زندگیوں کو مقید کرنے کے لیے اور ان کے آرام میں خلل ڈالنے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ یہ ہم اس وقت پانی کے چشمے کے پاس کھڑے ہیں۔ پانی انتہائی صاف شفاف اور اجلا ہے۔ پانی کی تہہ میں جو کہ 3-4 فٹ سے زیادہ گہری نہیں ہے، بڑی تعداد میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی ہیں۔ آپ یقین مانیں یہ منظر دل کو انتہائی بھلا اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ماہر بشیر صاحب پانی کے اندر گھس کر مچھلیوں کے سکون کو خراب کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مچھلیوں کو کافی الجھن محسوس ہو رہی ہے۔ پانی میں گھسنے کی وجہ سے پانی گدلا ہو گیا، مچھلیوں میں ہلچل پڑ گئی کہ یہ کیا افتاد ان کے سروں پر آن پڑی۔ ماہر بشیر صاحب ان مچھلیوں کو اکٹھا کرنے کی ناکام کوشش میں ہیں، جبکہ مختار انجم صاحب اپنے انتہائی ماہرانہ انداز سے کافی بلندی پر ٹھہر کر کیمرے میں کلوز کر کے ہمیں اور اس پانی کے چشمے کو دکھانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ چونکہ نیچے اترنے کی سکت ان میں بھی نہیں ہے کہ اتنے ہیوی کیمرے کو وہ نیچے لے آئیں، تو وہ یہ رسک نہیں لینا چاہ رہے ہیں، لہذا وہ ہماری کارروائیوں کو کیمرے کی آنکھ میں مقید کر رہے ہیں۔ ماہر بشیر صاحب مچھلیوں کو ہوشش کر کے اکٹھا کرنے لگے، جیسے بھیڑوں کو ان کے باڑ میں ہانکا جاتا ہے۔ مچھلیاں فوراً ادھر ادھر نکل جاتی اور یہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ یہی عمل تقریباً 15-20 منٹ سے دہرایا گیا۔ آخر کار ہم نے تھکنا تھا اور اس عمل سے عاجز آنا تھا، کیونکہ یہ ہماری جو ہے ایک تفریح مکمل ہو گئی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر فیملیز وغیرہ تھوڑی سی ہمت کریں تو یہاں پر پکنک بہت زبردست طریقے سے منائی جا سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر ایک تو پرائیویسی بہت ہی زبردست ہے فیملیز کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر پکانے کے لیے پانی انتہائی صاف شفاف اجلا اور ٹھنڈا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر پکنک کے تمام تر لوازمات موجود ہیں، اور لکڑی بھی تقریباً ارد گرد وافر مقدار میں مہیا ہو سکتی ہے۔
تھوڑی سی کوشش کرنے پر تبسم صاحب نے کافی مبصرانہ رائے دی، جن کو ہم نے تو نہ سنا ہوگا مگر مچھلیوں نے ضرور سن لیا، اور وہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کی تہہ میں اور آڑ میں چھپ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آخر کب تک اس طرح مداریاں کرتے رہیں گے، آخر تو انہوں نے جانا ہے۔ الغرض بشیر صاحب اپنی جستجو کر کے انتہائی ناکام حالت میں بغیر مچھلیوں کے باہر تشریف لے آئے ہیں۔ اگر فرض کیا وہ مچھلیاں مل بھی جاتی تو 100 مچھلیوں کا ہمارا ایک لقمہ بنتا، جبکہ ہم تعداد میں زیادہ تھے، تو اندازہ کر لیجئے کہ ہمیں پیٹ بھرنے کے لیے کتنی ہزار مچھلیوں کی ضرورت تھی۔ خیر قصہ مختصر، ہم ناکام و نامراد ہو کر وہاں سے نکلے۔ جیسے کہ انگور کھٹے ہوتے ہیں ویسے ہی مچھلیاں کھٹی نکلی۔ اب ہم مچھلیوں کی رنگ برنگی تیرتی ہوئی آزادی کو دوبارہ محسوس کر رہے ہیں، اور ہم واپس اوپر چڑھائی کی طرف جا رہے ہیں۔ غزل پیش خدمت ہے۔ غزل کا عنوان ہے سایہ دار شجر۔ چاہے میری زندگی کو تہ و بالا کر دے، چاہے میری زندگی کو تہ و بالا کر دے، یا رب درد کو دیکھنے والی ایک نظر دے، یا رب درد کو دیکھنے والی ایک نظر دے۔ دیکھتا ہوں بے مکان بے ابتہاج چہروں کو، دیکھتا ہوں بے مکان بے ابتہاج چہروں کو، عنبر کے نیچے انہیں چھوٹا سا ایک گھر دے۔ نئی نسل ابتذال کی کیفیت سے دوچار، نئی نسل ابتذال کی کیفیت سے دوچار، اسے ابتلا سے نکال کر دل ازہر دے، اسے ابتلا سے نکال کر دل ازہر دے۔ اتہاس لکھتے ہیں آہ رسا کے ساتھ، اتہاس لکھتے ہیں آہ رسا کے ساتھ، بے وزن جستجو کو مشک اذفر دے، بے وزن جستجو کو مشک اذفر دے۔ نئے رسم و رواج کو اپنا کر قدریں کھو دیں، نئے رسم و رواج کو اپنا کر قدریں کھو دیں۔ آج پھر آموختہ اسلام کو مثل اگر دے، ہمارے سیاہ دل آفتاب محشر کو بھول گئے، ہمارے سیاہ دل آفتاب محشر کو بھول گئے۔ ہم سیاہ کاروں کو نور ایمان سے بھر دے، ہم سیاہ کاروں کو نور ایمان سے بھر دے۔ اس بھرے دشت میں سائباں نہیں ملتا، اس بھرے دشت میں سائباں نہیں ملتا، ہمیں ماں کی دعاؤں کا سایہ دار شجر دے۔ اس بھرے دشت میں سائباں نہیں ملتا، اس بھرے دشت میں سائباں نہیں ملتا، ہمیں ماں کی دعاؤں کا سایہ دار شجر دے، ہمیں ماں کی دعاؤں کا سایہ دار شجر دے۔